السلام علیکم، میں ہوں میرال خان۔ ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پہ۔ ریسیپی تو دیکھ کر لگ ہی رہا ہوگا کتنی کریمی، کتنی یمی، اور یہ بھی لگ رہا ہوگا کہ اس میں ڈھیر سارا چکن ڈلا ہوا ہے۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر یہ دیکھنے کیسے بنے تو فل ویڈیو ذرا اینڈ تک دیکھے گا۔ کیا کیا ہے، میں نے تھوڑا سا اس میں آئل لیا اور پھر بٹر ڈالا ہے تاکہ بٹر اس میں جلے نہ، اور جو ہے اس کا فلیور بہت اچھا ہے۔ اس میں نے ڈال دی ہے موٹی موٹی کٹی ہوئی پیاز، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لی تھی، لیکن اتنی کوئی پتلی نہیں کاٹی۔ اچھے سے اس کو آپ لوگوں نے فرائی کر لینا ہے اس کے اندر، یعنی کہ اس کا تھوڑا سا کلر چینج ہو جائے، یہ سافٹ سائڈ پہ چلی جائے، پر اس کو براؤن سائڈ پہ آپ نے نہیں کرنا۔ ایک لہسن کا جوا میں نے یہاں پر آپ کے سامنے کرش کر کے ڈال دیا ہے۔ اس کے اندر اب میں ڈالوں گی میدا اور اچھے سے اس کی بھنائی کروں گی تاکہ یہ میدے کا کچا پن چلا جائے، لیکن میدے کا کلر آپ نے چینج نہیں کرنا۔ جیسے پیاز کا کلر چینج نہیں کیا، ایسے میدے کا کلر بھی چینج نہیں ہوگا۔ اب اس کے اندر ڈالوں گی میں 1 کپ کے قریب دودھ اور اچھے سے اسے مکس کروں گی۔ اس میں اب میں نے کچھ اسپائسز ڈال دینے ہیں۔ اس میں نے ڈالی ہے کٹی ہوئی کالی مرچیں، نمک، اوریگینو، اور اچھے سے اسے مکس کرتے جائیں گے۔ تو یہ دیکھیں چند ہی منٹوں میں یہ جو ہے تھک سائڈ پہ چلا جائے گا۔ اب اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں تھوڑا سا بوائل ہوا ہوا چکن، جسے میں نمک کے ساتھ بوائل کر لیا تھا۔ کٹی ہوئی لال مرچیں، مسٹرڈ پاؤڈر، ہرا دھنیا یہ ایڈ کر دیں گے۔ مسٹرڈ پاؤڈر آپشنل ہے، اگر آپ لوگ چاہیں تو ڈالیں ورنہ نہ ڈالیں، فلیور اس کا بہت یمی آتا ہے۔ تو اچھے سے آپ لوگ اس کو مکس کرتے جائیں۔ اب میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں چکن پاؤڈر، اور تھوڑا سا میں نے اس میں بٹر اور ایڈ کیا ہے، صرف اور صرف کریمی فلیور کے لیے۔ تو اچھی طرح اس کو مکس کرتے جائیں، اور اس کو آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہے اس کی کنسسٹنسی کو، کیونکہ یہ ٹھنڈے ہونے کے بعد اور بھی گاڑھا ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا گاڑھا ہے، ٹھنڈا ہونے کے بعد یہ اور بھی گاڑھا ہو جائے گا۔ تو اب اسے ٹھنڈا ہونے کے لیے آپ لوگ سائڈ پہ رکھ دیں۔ یہاں لے لیے ہیں میں نے بریڈ کے سلائسز۔ آپ چاہیں تو 3 جو ہے بریڈ کے سلائسز کا سینڈوچ بنا لیں، 4 کا بنا لیں، اور 2 کا بھی آپ لوگ ایزیلی بنا سکتے ہیں۔ تو یہاں میں 3 کا بنا رہی ہوں، پر ایجز اس کے وہ میں نہیں کر رہی۔ تو یہاں پر میں نے لے لیا ہے ایک اس کا بریڈ کا سلائس۔ اس پہ میں اچھے سے لگا دوں گی یہ چکن والی فیلنگ۔ مہمان آپ کے ایک بار آپ سے ضرور پوچھیں گے کہ آپ نے اتنی یمی چکن کی فیلنگ کیسے ریڈی کی ہے، پر آپ ان کو بتائیں ضرور کہ آپ نے اس میں تھوڑا سا چکن ایڈ کیا ہے۔ بالکل، تو یہ بجٹ فرینڈلی بھی ہے اور بہت یمی بھی ہے۔ اوپر سے میں نے کھیرے کے سلائس لگا دیے ہیں۔ سیکنڈ جو میں نے اس پہ پیس رکھا ہے، تو اس کے اوپر میں نے مایونیز لگا دی ہے اچھے طریقے سے۔ آپ لوگ اس میں مایونیز لگا دیں، کیونکہ سینڈوچ تو مایونیز کے بغیر بالکل ہی نہیں، یعنی کہ میں تصور نہیں کر سکتی اتنا یمی اس کے ساتھ لگتا ہے۔ تو اوپر سے میں نے فیلنگ لگانی، آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ یہ مایونیز بھی نہیں ہٹنی چاہیے اور فیلنگ بھی اچھے سے لگ جانی چاہیے۔ تو یہ دیکھیں، اور مایونیز جو ہے اس کو ایبزارب کر لے گی، جو اندر اس کے بریڈ میں ایبزارب ہو جائے گی اچھے طریقے سے، تو فیلنگ زیادہ سے سوگی نہیں کرے گی۔ اوپر سے میں نے ٹماٹر لگائے ہیں، اور یہ ریڈی ہے۔ دیکھیں کتنا ہیوی ہے، آپ ایک ناشتے میں یہ سینڈوچ کھا لیں تو آپ کو شام تک بھوک نہیں لگنی۔ تو یہاں تھوڑا سا میں نے آئل ڈالا ہے، اور اس میں اچھے سے میں اس کو ایسے ہلا کر اور اس کو کلر دے لوں گی۔ براؤن سا کلر آ جائے گا تو ہم لوگ اس کو نکال لیں گے۔ تو یہ دیکھیں اچھا سا اس میں کلر آتا جا رہا ہے۔ آپ لوگوں نے اسے ضرور ٹرائی کرنا ہے، افطاری میں بنائیں، سحری میں بنائیں، بہت یمی لگے گا، اور عید کے لیے تو یہ اسپیشل ہے۔ اس طرح کے سینڈوچز بنا کے رکھ لیں، اپنے بچوں کو دیں تو انہیں بہت پسند آئے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور یہ میری شیف نائف ذرا دیکھیں، شرمانے کی کوئی بات نہیں ہے، جو آپ کے پاس تیز ہو چھری کا آپ وہی یوز کر سکتے ہیں۔ اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں، کامنٹ کر دیں، اور ضرور اس کو ٹرائی ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں، اور بناتے رہیں ریسیپیز، اور اسی طرح سے کھاتے پیتے رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔